میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر دین اسلام کی رحمت ہمیشہ کے لیے برساتا رہے۔ سامعین محترم، امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا، اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دور اکترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال بعد اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے بعد جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور محبت و پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن پاک نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس کتاب میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود رہتا ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ سامعین محترم، میری اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری کوششوں کو اپنے نیک جذبات کے ذریعے سراہتے رہیے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔